السلام علیکم۔ قرآن پاک کے سب سے بڑے معجزوں میں سے ایک بڑا معجزہ گریٹ رومن امپائر بھی ہے۔ رومن امپائر بالکل ختم ہونے والی تھی۔ اسی وقت قرآن پاک نے فرمایا کہ نہیں، جنگ رومن امپائر ہی جیتے گی۔ مکہ کی ایک غار میں حضرت جبرائیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقرا کہنے سے 8 سال پہلے رومن امپائر اور پرشین امپائر، دو بڑی سپر پاورز کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تھی۔ یہ ایسا تھا کہ جیسے آج امریکہ اور چائنا کی فل خلیج وار سٹارٹ ہو جائے۔ اس جنگ میں پرشین امپائر نے رومن امپائر کو تباہ برباد کر دیا تھا اور پوری دنیا کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ رومن امپائرز، جو 1000 سال سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، ختم ہونے والی ہے۔ اور رومن امپائر کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی۔ آج تک پوری دنیا میں اسی رومن امپائر کا بہت بڑا انفلوئنس ہے۔ پتہ ہے جولائی کو جولائی کیوں کہتے ہیں؟ رومن بادشاہ جولیس سیزر کی وجہ سے، جو رومن امپائر کا پہلا بڑا بادشاہ تھا، اور جولائی کے بعد اگست، جو رومن کے دوسرے بڑے بادشاہ اوگسٹس کے نام سے رکھا گیا ہے۔ اور اس سب کے علاوہ جتنے پلانٹس ہیں، جوپیٹر، مارس، وینس، یہ بھی اسی رومن امپائر کے خداؤں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ رومن امپائر اسلام سے 300 سال پہلے 2 پارٹ میں بٹ چکی تھی، ویسٹرن اور ایسٹرن رومن امپائر، جس کے بعد ویسٹرن رومن امپائر آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، لیکن ایسٹرن رومن امپائر، پرشین امپائر، پھر بھی دنیا کی سپر پاور رہی۔ اس جنگ میں ایسا لگ رہا تھا کہ پرشین امپائر رومن امپائر کو ختم کر دے گی۔ اتنا بڑا کام پرشینز کبھی بھی اکیلے نہیں کر سکتے تھے اگر ان کے پاس رومن امپائر کی عوام کا سپورٹ نہ ہوتا۔ جنگ سے پہلے رومن امپائر کی عوام اپنے بادشاہ اور فوج سے تنگ آ چکے تھے، کیونکہ اسلام سے 8 سال پہلے رومن بادشاہ، جسے عوام بہت پسند کرتی تھی، اس کے آرمی جنرل فوکس نے تخت سے ہٹا دیا تھا اور اس کی بیوی اور 8 بچوں کو اس کے سامنے قتل کر دیا تھا، اور ان سب کے سروں کو استنبول میں ساری عوام کے سامنے لٹکا دیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر رومن امپائر کی عوام نے ہر طرف بادشاہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ تو جیسے ہر طاقتور کرتا ہے، اس نے ان کو بری طرح قتل بھی کیا اور ہزاروں کو قید بھی کیا، تاکہ عوام میں خوف پھیل جائے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ پروٹیسٹنٹ اور زیادہ پھیلتے گئے۔ پرشین بادشاہ خسرو نے جب یہ دیکھا کہ رومن عوام اپنے بادشاہ کے خلاف ہو گئی ہے، تو اس نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور رومن امپائر پر حملہ کر دیا، اور آہستہ آہستہ رومن امپائر کے بہت سے اہم صوبوں، سیریا، ایجپٹ اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ تو آہستہ آہستہ فوج اور رومن عوام کو سمجھ آ گئی کہ فوکس سے یہ کچھ نہ ہو پائے گا۔ تو انہوں نے افریقہ کے گورنر، جس کی لوگ بہت عزت کرتے تھے، اس سے مدد مانگی۔ تو اس نے اپنے بیٹے ہرکولس کو وہاں بھیجا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو عوام اور فوج نے مل کر پچھلے بادشاہ کو ہٹا دیا اور ہرکولس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ وہ فوکس کے ساتھ وہی کیا جو اس نے پچھلے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ ہرکولس جو ہی بادشاہ بنا، اسے پتہ چلا کہ 19,000 عیسائیوں کو قتل کر کے پرشینز نے یہودیوں کی مدد سے فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے اور کرسچنز کی سب سے مقدس جگہ تباہ کر دی ہے۔ اس کی عیسائیت میں وہی جگہ ہے جو اسلام میں بیت اللہ کی ہے، اور عیسائیوں کے مطابق وہ کراس جس پر جیسس کو مارا گیا تھا، اسے وہاں سے اٹھا کر مدین لے گئے ہیں،
یہ ایسے تھا کہ جیسے کعبہ سے حجر اسود کو اٹھا کر لے جایا جائے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو دنیا میں کیا ہوگا؟ اس جنگ میں رومن کس حد تک ہار چکے تھے، اس کا اندازہ اس خط سے ہوگا جو پرشین بادشاہ خسرو نے رومن ایمپرر کو لکھا تھا، جو آج تک بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ فرام خسرو: سب خداؤں سے بڑا خدا میرا ایک چھوٹا سا غلام ہے۔ تم کہتے ہو تمہارا خدا سب سے بڑا ہے، کدھر ہے وہ خدا، اور اس نے تمہیں بچایا کیوں نہیں؟ یہ سب دو سپر پاورز کے درمیان ادھر ہو رہا تھا، لیکن اس سے بہت دور مکہ کے ایک غار میں خدا نے ایک آدمی کی طرف ایک فرشتہ بھیجا اور کہا، پڑھیے اللہ کے نام سے جو پیدا کرنے والا ہے۔ اسلام نے آتے ہی یہودیوں اور کرسچنز کے سارے پیغمبروں کو صحیح کہا، جس کی وجہ سے پہلے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اسلام ایک نیا مذہب نہیں ہے بلکہ عیسائیت کی ایک برانچ ہے، تو لوگ مسلمانوں کو طعنہ دینے لگے کہ جس طرح آگ کی عبادت کرنے والے پرشینز نے رومن ایمپائر کو تباہ کر دیا ہے، اسی طرح ہم تو مسلمانوں کو بھی تباہ کر دیں گے۔ اس ٹائم کرسچنز اور مسلمانوں کا ایک ہی حال تھا، اور دونوں کا ان حالات سے نکلنا امپاسبل لگ رہا تھا۔ اتنے سخت حالات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ روم میں رومنز اور مسلمان دونوں کی کامیابی کی پیشین گوئی فرمائی۔